اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انتخاب عالم سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن۔ ہمارے اس چینل پہ چلنے والا یہ پروگرام جو ہر ہفتے آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں بزنس کی بھی، کیونکہ آج کی نوجوان نسل کو خاص طور پہ، بلکہ نوجوان نسل ہی کیا، ہر عام اور خاص آدمی کو گائیڈنس کی بہت کمی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس گائیڈنس کی کمی کی وجہ سے، اس رہنمائی کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے دھوکے کھا جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، پرابلمس میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو آج تک اپنی کھوئی ہوئی چیزوں پہ رو رہے ہیں، مگر کاش وہ پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیتے، علم حاصل کر لیتے، معلومات لے لیتے، تو شاید یہ پرابلم نہ آتی۔ اور معلومات بھی کیسے لیں؟ یہاں تو فقدان ہے گائیڈنس کا۔ یہاں ادارے ہوں، چاہے سرکاری چاہے کوئی پرائیویٹ ادارے ہوں، یہاں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے ہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ رلتا بیچارہ کسٹمر ہے، رلتے ہم اور آپ ہیں، یعنی ہم آپ جو ہے وہ، میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ پراپرٹی کی، کیونکہ ہمارا عنوان مین آج کا پروگرام بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج ہم بتائیں گے، ہم آپ کو پروگرام میں، کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کہاں کریں، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کیسے کریں، کیسے ہم پراپرٹی میں ایک اچھے نتائج حاصل کر سکیں، کہاں ہم رہائش اختیار کریں اور کہاں ہم کوئی پلاٹ لیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے کئی پہلو بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام، اس میں میں نہیں سمجھتا ہے کہ کسی اور چینل پہ اتنی مفید، مختلف، معتبر اور مستند باتیں آپ کو مل سکیں۔ لہذا ہمارا یہ پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن کے نام سے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر یہ مسلسل آپ پروگرام دیکھ لیں تو آپ کو کسی ڈپلومہ، کسی بڑے علم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود ہی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں، خود ہی پراپرٹی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اسی علم کی کمی کی وجہ سے آج پاکستان ہی نہیں، بلکہ خاص طور پہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، شہر کراچی میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، شہر کراچی کے باہر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، لیکن ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ڈوبے ہیں، صرف ان غلطیوں کی وجہ سے جن کا ان کو علم نہیں تھا۔ تو آج ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ انویسٹمنٹ کے ٹپس کیا ہے جسے کہنا چاہیے۔ تو دوستوں، آج ہم جب انویسٹمنٹ کے ٹپس کی بات کر رہے ہیں، آج ہم جب آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کہاں کریں اور کیسے کریں، تو یاد رکھیں کہ 3 چیزیں تو بہت اہم ہیں۔ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں آپ اگر نوٹ کر لیں، اگر یہ 3 چیزیں آپ جو ہے آپ پلو سے جسے کہتے ہیں نا باندھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کوئی اس میں کوئی غلطی ہو سکے۔ بہرحال پراپرٹی یا کہیں بھی انویسٹمنٹ ظاہر سود نہیں ہے، کوئی اور ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں، ہر کاروبار میں، ہر انویسٹمنٹ میں نقصانات کے بھی چانسز ہوتے ہیں، لیکن اٹ شوڈ منیمم، بہت کم ہونے چاہیے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہیں دوستو، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ انویسٹمنٹ کریں، جب آپ کوئی پلاٹ خریدیں، جب کوئی آپ مکان خریدیں، کوئی پراپرٹی لیں، پرائیویٹ لیں یا کمرشل لیں، جیسی بھی لیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 3 چیزوں میں، سب سے پہلی چیز ڈاکومنٹیشن، اس کو ڈاکومنٹیشن کہہ لیں یا اس کی ریلائبلٹی کہہ لیں۔ کسی بھی پراپرٹی میں اگر آپ نے ڈاکومنٹس کا فیصلہ صحیح کیا ہے، ڈاکومنٹس کو سمجھ لیا ہے، ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروا لی ہے، تو پھر آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ڈاکومنٹیشن صحیح نہیں تھی، بڑی خوشی انہوں نے پراپرٹی خرید لی، اور کچھ عرصے بعد وہی پراپرٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا کورٹ میں،
ان کے حوالے سے کسی بھی ادارے نے ان کو اکھاڑ پھینکا، اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ میٹرو میں بھی تھوڑی دیر پہلے نیوز دیکھ رہا تھا کہ فیڈرل ایریا بلاک 5 میں کارروائی کی گئی ہے اور ایک بڑی اراضی جو ہے وہ خالی کرائی جا رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہی ہیں، مشتعل ہیں لوگ۔ کراچی میں بہت سی جگہوں پہ یہ کارروائیاں چل رہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ کراچی کو اس کی اصل شکل میں لایا جائے۔ اب لوگوں کو ہوش آ رہا ہے کہ انہوں نے کیوں غلط پراپرٹی لی، کیوں غلط انویسٹمنٹ کی۔ لہٰذا ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو زمینوں کی اقسام بتاتے ہیں، ہم اس پروگرام میں آپ کو پراپرٹی کی اقسام بتاتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کی اقسام بتاتے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں کن راستوں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو ہے نا اپنی پراپرٹی سے، نہ صرف یہ تو خیر کچی بات یہ نا ناسلا ٹاور گرا دیا گیا۔ ناسلا ٹاور ایک بڑی مثال ہے اور ایک مثال قائم کرنی تھی، حالانکہ صرف 22% زمین جو ہے نا انلیگل تھی، باقی تو زمین 80% صحیح تھی، لیکن صرف 22% زمین جو کہ ایس ٹی پلاٹ میں تھی کا حصہ تھا، روڈ کا حصہ تھا، فٹ پاتھ کا حصہ تھا، وہ لیگل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے زمین بوز کر دی گئی۔ یہ ایک ملسن ہے اور آج بھی کئی جگہوں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، وہ صرف ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے ڈاکومنٹ مضبوط ہوں تو آپ مضبوط ہوں، آپ کی زمین پہ قبضہ بھی ہو جائے نا، میں کہتا ہوں آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی زمین کوئی چھین بھی لینا تو آپ کو کبھی نہ کبھی واپس مل جائے گی۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کی زمینوں پہ قبضہ تھا، معلوم چلا 35 سال بعد ان کو واپس ملا، 40 سال بعد واپس ملا یا 20 سال بعد واپس ملا۔ وہ ان کی 2-4 لاکھ کی زمین اب وہ 2-4 کروڑ کی پہنچ گئی۔ نقصان تو کچھ نہیں ہوا نا، ان کو مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ڈاکومنٹ صحیح تھے، ان کے پیپر صحیح تھے۔ تو ان لوگوں کو جن کے پیپر صحیح ہوتے ہیں، وہ ان کا کبھی نہ کبھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 99%، 100% نہیں کہہ رہا، 99% ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ پراپرٹی میں ڈاکومنٹس بڑی اہم ہیں، چاہے کے ڈی اے ہو، چاہے ایل ڈی اے ہو، چاہے ایم ڈی اے ہو، چاہے ایچ ڈی اے ہو، چاہے جو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے آگے جو بھی ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں یا سرکاری ادارے موجود ہیں، ان کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے جس جگہ کی جو پراپرٹی لے رہے ہیں۔ تو نمبر 1 میں جو بتا رہا ہوں وہ ہے ریلائبلٹی۔ جو پراپرٹی میں 3 چیزیں ہیں، اس پراپرٹی کی انویسٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز ریلائبلٹی ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ پراپرٹی جب بھی آپ خریدیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ گرو کرے گی۔ ایک ایسی چیز لے کے آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی ٹکا دے، آپ کو کوئی پہنا دے اور آپ بن جائیں ماموں، آپ بن جائیں بیوقوف۔ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ پراپرٹی لے لیتے ہیں، بھائی ان کے کسی رشتہ دار نے، کسی دوست نے، کسی اس کے قریبی ساتھی نے دے دیا، بھلے وہ خود پراپرٹی کے کک نہ جانتا ہو، پراپرٹی کی الف بے نہ جانتا ہو، پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن کو نہ سمجھتا ہو، اور آپ نے بھروسہ کر کے اس سے پراپرٹی لے لی۔ یاد رکھیں، بزنس جس پہ آپ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہیں، جس پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں، اس کو کم از کم تجربہ ضرور ہونا چاہیے۔ بزنس میں، کاروبار میں صرف ایمانداری نہیں ہوتی ہے، بلا شبہ ایمانداری کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور قدر کرنا چاہیے بزنس میں، کہ آپ کو کوئی ایماندار پراپرٹی کا ایڈوائزر مل جائے، آپ کو ایماندار کوئی پراپرٹی کا کوئی ایجنٹ مل جائے، یہ اس کی قدر کرے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس ایمانداری کے ساتھ اگر وہ تجربہ رکھتا ہو تو فبیہا، لہٰذا پیسہ اس کے ساتھ لگائیں، اس کی مشورے پہ جائیں جو ان 2 چیزوں کو میں ایکسپرٹ ہو، ان 2 چیزوں میں اس کے ایک مہارت ہو یا ایک وقت گزارا ہو اس نے۔ تو لہٰذا میں کہنا چاہ رہا ہوں، دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ گرو کر رہی ہو چیز۔ بعض دفعہ لوگوں نے کوئی پراپرٹی لے لی، معلوم چلا پراپرٹی تو بڑی اچھی مل گئی، ارے بھائی مارکیٹ سے کم قیمت مل گئی، لیکن وہ ایک ایسی گاڑی کی مثال ہو رہی ہے جس کی ویلیو نہیں بڑھتی۔ ایک ایسی پراپرٹی جب بھی آپ لیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہو، یہ نہیں کہ آپ نے لے کے رکھ لیا اور قیمت نہیں بڑھ رہی، تو فائدہ کیا بھائی؟
آپ کو بھلے جو ہے وہ سستی مل رہی ہو، بھلے آپ کو بہت اچھی پراپرٹی آپ کی نظر میں ہو۔ تو سیکنڈ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی گرو کر رہی ہو، وہ پراپرٹی جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ویلیو اس کی، اسے کہتے ہیں ROI، ریٹرن آف انویسٹمنٹ، یعنی اس کی گرو کرنے کے ساتھ یقیناً اس کی ریٹرن آف انویسٹمنٹ بھی وقت کے ساتھ بکے گی۔ یہ دو چیزوں کے بعد تیسری بڑی اہم چیز میرے نزدیک وہ ہوتی ہے کہ وین یو وانٹ ٹو سیل، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اٹ شوڈ سیل، وہ بک جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک پراپرٹی لے لی، میں ایک صاحب تھے وہ لے کے گئے ہمارے ایک دوست کو کہ آپ چلو بھائی ایک پراپرٹی، میں نے کہا چلو مجھے بھی لے لیا انہوں نے، کلفٹن میں وہ پراپرٹی تھی، تو وہ پراپرٹی اس طرف گئے، تو پھر اس کے بعد وہ پراپرٹی دیکھ کے میں نے ان کو ایڈوائز کیا، کیا ایڈوائز کیا، وہ آتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں، تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی، آج کا پروگرام پراپرٹی اینڈ بزنس میں بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، بہت اہم معلومات ہم دے رہے ہیں، بہت اہم عنوان ہے کہ پراپرٹی میں کہاں پیسہ لگائیں اور کیسے پیسہ لگائیں، کیسے پیسے سے فائدہ اٹھائیں، آپ کی لگائی ہوئی رقم۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اس وقت ایک جگہ میں گیا کلفٹن میں، کسی صاحب نے کہا کہ بڑی اچھی پراپرٹی ہے، بڑا اچھا اپارٹمنٹ ہے۔ اچھا بھائی گیا میں ساتھ دیکھنے کے لیے، واقعی بہت اچھا اپارٹمنٹ تھا اور اتنی کم قیمت پہ۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی چیز کم قیمت پہ ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال وہاں ہم گیا تو ہم نے دیکھا، میں نے بتایا ان کو کہ بلا شبہ پراپرٹی بڑی اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ لوکیشن سے مار کھا رہا ہے۔ یہ لوکیشن ایسی ہے کہ کل آپ جب بیچنے جائیں گے تو یہ بکے گی نہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھ گئے اس بات کو، ہم بیک ہو گئے۔ وہی میں تیسری بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی میں اگر پہلی چیز ہے کہ ریلائبل ہونی چاہیے، اچھے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گروتھ اس کی ہونی چاہیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، تو تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ریسیل ہو جائے، جب آپ بیچنے جائیں تو بکے وہ۔ تو بہت سی جگہ ایسی پراپرٹی ہوتی ہیں، مل رہی ہوتی ہے، اس میں وہ جگہ جو مار کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اس جگہ جہاں پہ لوکیشن صحیح نہیں ہوتی یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین لوکیشن کی اگر میں بات کروں، زیادہ تر پراپرٹی جو بکتی ہے یا نہیں بکتی اس کی وجہ وہ لوکیشن ہوتی ہے۔ لوکیشن لوکیشن لوکیشن، یہ ہمیشہ پراپرٹی میں بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تین چیزیں کہ جسے میں تینوں معاملے سب سے پہلے لوکیشن میں آ جاتے ہیں۔ بہت اچھی اچھی جگہیں ہوتی ہیں لیکن اگر لوکیشن اچھی نہ ہو تو اس کی ورث نہیں بن پاتی۔ ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ لوکیشن کا معاملہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ یعنی جیسے مثال کے طور پہ گرو کرنے کی میں بات کر رہا ہوں اور اسی طرح ریٹرن آف انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسی گاڑی جیسے کرولا ہے، تو کرولا گاڑی ظاہر آپ کھڑے کھڑے بک جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کرولا ہوتی ہے، اور بہت سی گاڑی ایسی جس کا نام نہیں ہوتا یا جس کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، پھر وہ قیمت میں تو مل جاتی ہے آپ کو کم میں بھی، لیکن وہ بکتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کی لوکیشن اگر چاہے شاپ کی ہو، آپ کی لوکیشن اگر کوئی اور پراپرٹی کی ہو، مثال کے طور پہ ایک شاپ کوئی کھولنے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کون سی جگہ ہے جو کہ آئی کیچنگ ہے۔ وہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے، اس شاپ پہ کوئی برانڈ لگائے، کوئی برانڈ لے کر آئے یا اس کی کوئی اور چیز لے کر آئے، تو وہاں پہ سب سے پہلے وہ کیا دیکھے گا، لوکیشن ہے جہاں کسٹمر کے قدم پڑتے ہوں، اور جہاں کسٹمر کے قدم پڑتے ہوں وہ چیز ہمیشہ جو ہے نا قیمتی ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر لوکیشن سے مار کھا رہا ہو تو وہ چیز نہیں چل پاتی۔ لہٰذا سب سے اہم چیز لوکیشن ہوتی ہے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے۔ آپ اگر ایک شاپ کرائے پہ بھی لے رہے ہو نا، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار اس کا کرایہ 2.5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے، آپ دیکھیں کہ وہ پیسے دے کے جائے گی، اس لیے کہ اس کی لوکیشن بڑی شاندار ہے۔ لوگوں کو جب گزرتی ہوئی گاڑیاں، گزرتے ہوئے افراد اس پہ نظر پڑتی ہے تو یقیناً وہ قدم بھی ان کے وہاں پڑیں گے۔ لیکن اگر لوکیشن آپ ایسی لے لیں، بڑے کرایہ آپ کو 50,000 کا اور 20,000 کا بل لاؤ، تو بھائی وہ پھر آپ کو کاروبار بند ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لوکیشن سے وہ چیز مار کھا رہی ہے۔ تو لوکیشن میں آپ کو 2 پیسے کرائے کے زیادہ دینے پڑ جائیں، لوکیشن میں آپ کو پراپرٹی میں آپ کو قیمت زیادہ دینی پڑ جائے، وہ لیکن ہمیشہ آپ کو اچھے پیسے دے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمرشل پراپرٹی ہمیشہ فائدے دے جاتی ہے اکثر، اس لیے کہ وہ لوکیشن عام طور پہ کمرشل کی اچھی ہوتی ہے، لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں میں نے بتائی آپ کو، ان 3 چیزوں کا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹس اچھے ہونے چاہیے، آپ کی گرو ہونے چاہیے پراپرٹی، اور آپ کی جو ہے نا وہ ریسیل ہونی چاہیے ویلیو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں لوگ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں پراپرٹی میں، یا کیا ٹپس ہوتے ہیں جس میں وہ پراپرٹی میں وہ جو ہے ان کو فائدہ پہنچے۔ یاد رکھیے دوستوں کہ 2 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان جو ہے نا وہ مار کھاتا ہے یا لوگوں کا ایک رجحان بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر نقصان پہ جاتا ہے۔ ایک تو
لوگ جلد بازی میں، لالچ میں پراپرٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور مار کھاتے ہیں۔ بہت سی جگہ سنتے ہیں ارے بڑا زبردست بھائی اس نے بھی لیا ہے، میں نے بھی لیا ہے، بڑے ایڈ چل رہے ہیں اس کے، بڑے اس کے بارے میں بڑی مارکیٹنگ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ مارکیٹ چل رہی ہے، فلاں سوسائٹی ہے اور آپ بھی لیں ہم بھی لیں۔ بس وہ اس میں وہ دیکھتے ہیں اور پیسے بڑھنے والے ہیں، لالچ ہے، بس لالچ میں انسان مار کھاتا ہے۔ بہت سی پراپرٹی آپ لے لیتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پراپرٹی، اب ایک پلاٹ ہے، آپ سوچیں اسکیم 33 میں مثال کے طور پہ، اب اسکیم 33 میں جو صاف ستھری اچھی سوسائٹی میں آپ کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے کم پلاٹ نہیں ملے گا، صحیح نا، بہت زیادہ کم ملے گا، 80-90 لاکھ روپے کا ملے گا۔ لیکن اگر کہیں 120 گز کا پلاٹ آپ کو اسکیم 33 میں اچھی لوکیشن پہ کوئی 50 لاکھ کا 55 لاکھ کا دے رہا ہے تو آپ تو لے لیں گے، یار کوئی مسئلہ ہے اور اچھی بات ہے، لے لو، چلو بھی 50 جلد بازی میں لے لیا، مشورہ بھی نہیں کرتے لوگ۔ میں نے دیکھا ہے پراپرٹی میں اگر کوئی پراپرٹی بیچ بھی رہے ہوتے نا تو مشورہ نہیں کرتے، معلوم چلا 6 کروڑ کی ان کے ورتھ تھی کے بنگلے کی، اور معلوم چلا انہوں نے 4 کروڑوں کے بیچ دیا، 4.5 کروڑوں کا بیچ دیا، صرف اس لیے کہ یار وہ لوگ ڈر کے، خوف کے کہ وہ پتہ نہیں بات پھیل جائے گی، مجھ سے پیسے کے تقاضے کرنے لگ جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، اور وہاں وہ مار کھا جاتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہتے ہیں نا اپنے معاملات میں مشورے کرو، تو مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی پراپرٹی سے غلط فیصلہ کر جاتے ہیں۔ تو میں لوکیشن کی بات کر رہا تھا جہاں پہ اسکیم 33 میں کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی ہو اور وہاں ہی آپ کو 50-60 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا، تو دیر از سم تھنگ، یہی ہوتا ہے معاملہ کہ وہ کچھ پرابلم ہوتی ہے اس جگہ پہ، یا تو ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ڈاکومنٹیشن میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے۔ بہت سی جگہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پراپرٹی میں ان کی ڈاکومنٹس میں کوئی ایک پیپر مس ہوتا ہے۔ ایک پیپر کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کے سمجھے کہ 50-60 لاکھ روپے، اگر 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 40-50 لاکھ روپے آپ کے گئے کام سے۔ اس سے کہتے ہیں سی ٹی فائل، یعنی اس کی فائل میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، ڈاکومنٹس کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہ دیکھتا نہیں ہے اور پراپرٹی لے لیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی لالچ میں نہ جائیں، لوگ لالچ میں ڈوبیں۔ پہلے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کمپنیز آپ نے دیکھا ہے شروع میں آئی تھی، بس ایک جو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے بس وہ چیز مل رہی ہے، اور وہ ہوتا ہے ڈبل شاہ۔ ڈبل شاہ کیوں کامیاب ہوا؟ ڈبل شاہ اس لیے کامیاب ہوا کہ لوگ لالچ میں مر گئے، اتنے لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ الائنس والے تھے، اس کی آپ نے کہانی سنی ہوگی۔ ابھی پچھلے عرصے میں جو ہے ایک ڈیفنس میں واقعہ ہوا تھا جس میں 2-3 لوگ مر گئے تھے، مرڈر ہوا تھا بندے کا بھی۔ وہاں پہ کیا تھا؟ وہ بزنس تھا، پیسے لوگوں کو دیتا تھا۔ تو ڈبل شاہ کی طرح نہ کسی کو آپ تلاش کر لیں کہ معلوم چلا شروع میں آپ کو پروفٹ دے گا، سب کچھ دے گا، بڑا اچھا ریٹرن دے گا، اس کے بعد غائب ہو جائے گا۔ تو پراپرٹی میں آپ 2 چیزوں سے مار کھاتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کو لالچ ہوتی ہے، لالچ میں انسان جو ہے مار کھا جاتا ہے، معلوم چلا کوئی نہ کوئی رپڑا، کوئی نہ کوئی گھپلا اس کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نقصان کر دیتے ہیں۔ ایک چیز تو ہو گئی یہ لالچ، اور دوسری چیز خوف۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ میں نے بتائی کہ ایک پراپرٹی خوف سے نہیں بیچی کہ پتہ نہیں اس سے کوئی ڈاکو آ جائیں گے اس کے گھر پہ، کوئی رینسم والے آ جائیں گے، کوئی اور اس کے، بھائی آپ سنبھل کے کام کریں، ڈریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں مار کھائیں گے۔ تو اسی طرح لوگ بعض دفعہ خوف میں جلدی پراپرٹی بیچ بھی دیتے ہیں، پراپرٹی کی معلومات نہیں کرتے، مشورہ نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں اور جلدی میں بیچ دیتے ہیں۔ ذرا کسی نے مثلا مثال کے طور پہ کہیں آپ نے پلاٹ لیا، آپ کے پاس فون آئے گا، بھائی آپ کا پلاٹ جو ہے نا یہ تو آپ کا ہاتھ سے گیا، آپ جو ہے نا وہ جو ہے آپ اتنے پیسے دو تو پھر ہم چھوڑیں گے، یا اب آپ، یعنی یہ آپ کو خوف دلاتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے اونے پونے چیز کو بیچ دیں۔ کبھی نہ ڈریں، گھبرائیں نہیں اس معاملے میں۔ اگر آپ نے خوف طاری کیا اپنے اوپر تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی پراپرٹی سے جو ہے وہ کریں گے۔ تو جلد بازی نہ کریں۔ لوگ بڑے، مطلب میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بڑے اچھے خوبصورت ایڈ لگ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ جائیں پہلے جا کے لوکیشن دیکھیں، جس جگہ وہ پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی دیکھیں ہے کہاں پر، اس کے آس پاس معلوم کریں، ورتھ معلوم کریں کیا ہے کیا ورتھ نہیں ہے۔ دیکھیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو پراپرٹی اب ہزاروں کی تو نہیں ہے نا، لاکھوں کی ہے، بلکہ کروڑوں کی ہے۔ تو کروڑوں کی پراپرٹی یا لاکھوں کی پراپرٹی لینے میں آپ کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ مثال کے طور پہ ایک اپنی پینٹ لینے جاتے ہیں، آپ اپنے کپڑے لینے جاتے ہیں کسی دکان پر، آپ اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی قیمت وہ کتنی ہوتی ہے، 2,000-3,000 کی قیمت ہوگی، لیکن اس 2-3 ہزار کی قیمت کے لیے ایک دکان جائیں گے، 2 دکان جائیں گے، 3 دکان جائیں گے، پوری مارکیٹ چھانیں گے۔ آپ اگر خاتون ہیں تو پھر 4 مارکیٹیں چھان ماریں گی،
کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ اچھی سے اچھی پراپرٹی، اچھی سے اچھی جو ہے نا وہ آپ کو کپڑے ملنے چاہیے اور ایسے ویسے ملنے چاہیے. تو جب آپ کپڑے کی چیز خریدنے کے لیے اتنی تقدو کر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو پراپرٹی کروڑوں کی ہے، یہ آپ غلط فیصلہ نہیں کر جائیں. تو لہٰذا آپ جس سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں یاد رکھیں کسی بھی کاروبار میں، یاد رکھیں کسی بھی پراپرٹی کے خریدنے میں آپ کمپٹیشن کو ضرور دیکھیں. اگر کوئی کسی جگہ کوئی پلاٹ، کوئی مکان کوئی دے رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہاں مارکیٹ میں دوسرے سے بھی معلوم کریں نا. آپ نے ایک اسٹیٹ ایجنسی بھی گئے، اس نے جو بتایا آپ نے اس پہ یقین کر لیا اور آپ نے کر لیا. نہیں، آپ 4 اسٹیٹ ایجنسی اور جائیں کہ دوسرا کیا دے رہا ہے. چاہے آپ اپنی پراپرٹی بیچ رہے ہوں اور چاہے پراپرٹی خرید رہے ہوں، دونوں میں ایک اصول بنا لیں کہ آپ کسی ایک پہ بھروسہ نہیں کریں. ہاں، آپ اگر کسی بھروسہ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ کو اپنی معلومات خود ہونی چاہیے. بھروسہ انسان کو مارے دیتا ہے، یا غلطی کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے نا. میں جس طرح کہتا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ مت سوچو ڈرائیو کرتے ہوئے کہ غلطی تم سے ہوگی تو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. غلطی دوسرے کی بھی ہوتی ہے اور اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کیئرفل رہیں گاڑی چلانے میں، موٹر سائیکل چلانے میں، کہ دوسرا بھی غلطی کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کا جو ایڈوائزر ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. تو آپ کی پیرللی نالج ہونی چاہیے، لہٰذا کسی بھی قسم کی آپ غلطی نہ کریں. بلکہ آپ کو میں مثال دوں کہ آپ کوئی پراپرٹی لینے جاتے ہیں نا، آپ کسی جیسے مارکیٹ میں مثال دی ہے، مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ میں آپ نے کوئی چیز خریدنے جا رہے ہو، آپ کا دکاندار خود سکھا دے گا آپ کو. وہ اگلی دکان پہ جائیں گے نا، وہ کہے گا یار اس میں یہ خرابی ہے. تیسری دکان پہ جائے گا، وہ بتائے گا یار اس میں کپڑے میں یہ مسئلہ ہے. یہ ہو جائے گا، وہ کہنا ہے یار اس کا رنگ اڑ جائے گا. وہ کہے گا یار یہ تو یہ فلاں برانڈ ہے، یہ تو ایسا ایسا. مطلب یہ کہ وہ دکان مارکیٹیں خود سکھا دیتی ہیں آپ کو. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں 4-6 دکانوں کے بعد کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا قیمت ہے. سب چیزوں کا صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے پراپرٹی کی خریداری میں ایسی ہی مثال ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بازار کی مثال دی. تو جب آپ پراپرٹی لینے جائیں گے، کسی سے جائیں گے، تو ایک نہیں کئی ایجنٹ سے جب آپ ملیں گے، کئی لوگوں سے آپ ملیں گے، فونز کریں گے، یا جیسے بھی اب تو آن لائن سسٹم ہے، اب تو زمین.com فلاں اور سب جگہ بہت ساری چیزیں. لیکن زمین.com پہ بھی آپ ایسے نہیں، اس لیے کہ لوگ وہاں بھی مہنگی چیزیں رکھ رہے دیتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہ انٹرنیشنل کسٹمر، بہت سے باہر کے کسٹمر، اوورسیز کسٹمر، وہ جب یقین کر لیتے ہیں کہ بڑا برانڈ ہے بھائی چیز اچھی ہوگی. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی زمین.com یا کسی OLX پہ یا فلاں پہ آ رہی ہو تو وہ چیز صحیح ہے. اپنی ویریفیکیشن خود کریں، اپنی معلومات خود کریں. یہ ایک اصل چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی لیں گے آپ کی ریسرچ مکمل اور مضبوط ہونے چاہیے. چلتے ہیں بریک کی جانب، انشاءاللہ واپس آئیں گے تو مزید اس گفتگو کو جاری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے پراپرٹی میں کہاں انویسٹمنٹ کریں، کیسے انویسٹمنٹ کریں، کہاں نقصان سے بچیں، کہاں فائدہ اٹھائیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ پراپرٹی میں ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پراپرٹی میں آپ کو فائدہ کیسے ہو. تو میں بات کر رہا تھا کہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہاں پر آپ بعض دفعہ کوئی آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں کی کیس ڈبلنگ ہوتی ہے، اور ڈبلنگ کی وجہ سے آج بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے. تو لہٰذا آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ جب بھی پراپرٹی لیں اور اگر پوزیشن اس کی مل رہی ہو تو پوزیشن ساتھ لیں. اس وقت پراپرٹی میں 2 طرح کی انویسٹمنٹ ہیں. ایک شہر کے اندر پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن وہ ہو گئی کروڑوں میں. اب ظاہر ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا مکان بنانا تو آپ کے پاس جب تک کہ شہر کے اندر اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے نہیں ہوں گے تو ایک فلیٹ نہیں لے سکتے. 70-80 لاکھ روپے کا تو کم از کم مناسب فلیٹ ملتا ہے، اپارٹمنٹ ملتا ہے، جبکہ آپ بڑا اچھا فلیٹ لیں. اسی طرح مکان آپ لیں گے تو مکان بھی 120 گز کا بھی آپ کو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے کم نہیں ملتا بنایا. اسی طرح جیسے آپ لیں گے 200 گز 400 گز تو وہ اور کروڑوں میں چلا جاتا ہے، اور ہر ایک کی سکت نہیں ہے کہ اس وقت وہ پراپرٹی خریدے. لہٰذا وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ پھر اپنے کرائے سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی خریدے. تو میں آپ کو ٹپ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی پراپرٹی حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کو ایک دم آپ کے ہاتھ میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے آ جائیں گے. ظاہر ہے کہ آپ لوگ نوکری کر رہے ہوتے ہیں یا چھوٹا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. بزنس میں بھی آج کل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے، پیسے بچانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. اب آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ پٹ
all eggs in one basket، یعنی یہ کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہ رکھو، تو ہوتا یہ کہ کبھی آپ کی باسکٹ ٹوٹ گئی، سارے انڈے ٹوٹ گئے تو گئے، تو لہٰذا اپنی پراپرٹی کے انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کریں۔ اچھا، ڈیوائڈ کرنے کے دو اصول ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس بہت ایکسٹرا پیسہ ہے تب بھی آپ ایک جگہ، یہ نہیں کہ آپ نے 1 ارب روپے کی ایک جگہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دی، آپ کی انویسٹمنٹ پھر 2-3 جگہ ہونی چاہیے، خدا نہ کرے ایک پراپرٹی اگر پھنس گئی تو پھنس گئے، آپ زندگی بھر آپ کے پھنسے ہی رہیں گے، لہٰذا ایک جگہ انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ اپنی پراپرٹی کی انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی خواہش رکھتے ہیں مکان کی، گھر کی، اور کرائے پہ رہتے ہیں، لہٰذا ایک دم ان کے پاس پیسے نہیں آتے، BC ڈال لیتے ہیں، کسی کو پیسے رکھوا دیتے ہیں، بینک میں رکھوا دیتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر لیں، آپ 5-6 جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر لیں، کہیں آپ نے پلاٹ لے لیا، کہیں چھوٹی سی اور کوئی دور دراز علاقے میں کوئی چھوٹا سا کوئی اپارٹمنٹ لے لیا، وہ بھی ظاہر ہے آج کل کم قیمت پہ نہیں ہے، تو بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ پلاٹنگ کر لیتے ہیں، کہیں وہ کوئی اپارٹمنٹ بک کرا لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی قسطیں دیتے رہیں، 3 سال 5 سال میں وہ پراپرٹی مل جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ پراپرٹی کو ڈیوائڈ کر دیں، اور بہت سی جگہوں پہ ایسے ہیں جو کہ چھوٹی قیمت میں پلاٹس مل جاتے ہیں، لیکن ہماری آپ پروگرام دیکھیے گا اس میں ہم بتاتے ہیں، اس لیے کہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ رہتے نہ ہوں نا، وہاں دھوکے بہت ہیں۔ آج بہت بڑی تعداد میں سوسائٹیاں ہیں جو اسکیم 33 کے باہر بنی ہوئی ہیں، اسکیم 45 میں بنی ہوئی ہیں، میمن گوٹ میں بنی ہوئی ہیں، سپر ہائی وے پہ بنی ہوئی ہیں، گڈاب کے علاقے میں بنی ہیں، اور ساکران میں بھی ہم خود آپ کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں، ساکران میں، اور ایسی جگہوں پہ لوگ جو ہے جا رہے ہیں۔ اب گڈاب میں اور جو ہائی ویز پہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، لوگ بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آج کل تو پراپرٹی ذرا بیٹھی ہوئی ہے، اور لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ، وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، کہیں آپ انویسٹمنٹ کریں نا تو سب سے پہلے دیکھیں ریلائبل کیا چیز ہے، آپ اپنی ریسرچ مکمل کریں، ریسرچ مکمل کرنے کے جو ہم نے پیرامیٹرز بتائیں، جو طریقے بتائیں آج کے پروگرام میں، اس کو اچھی طرح سن لیں، غور کر لیں، اس کی معلومات کرنے کے بعد آپ چھوٹی انویسٹمنٹ کر لیں، کہیں آپ کو 15 لاکھ کا پلاٹ ملے گا، کہیں 20 لاکھ کا پلاٹ ملے گا، کہیں 30 لاکھ روپے کا پلاٹ ملے گا، اور پھر یہ پلاٹس میں آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ قسطیں اس کی جمع ہوں گی، تو تھوڑی تھوڑی قسطیں کر کے آپ نے 2 پلاٹ بھی لے لیے، تو کل آپ کی پراپرٹی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ پراپرٹی کبھی نقصان نہیں دیتی ہے، وقتی طور پہ رک سکتی ہے، تھوڑے کم ہو سکتے ہیں پیسے، لیکن تاریخ نے بتایا ہے کہ آپ کی پراپرٹی ڈبل اور ٹربل اور 4 گنا بڑھ سکتی ہے پراپرٹی۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی پراپرٹی کو، آپ نے انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کیا، اور مختلف جگہوں پہ صحیح آپ نے گائیڈ لائن کے مطابق آپ نے پلاٹ لے لیے۔ اس طرح آپ جب 3 سال یا 5 سال گزاریں گے تو 5 سال میں امید کرتا ہوں کہ حالات اگر اچھے رہیں پاکستان کے، یہ پراپرٹی آپ کو اچھے پیسے دے کے جائے گی، پھر آپ وہاں سے پیسہ نکالیں، بیچیں اور نئی پراپرٹی لے لیں۔ تو اس طرح اگر نئی پراپرٹی نہ بھی لیں، اپنا مکان نہ بھی لیں، تو وہ پیسے آپ کے قابل ہوں گے، اور 10 سال بھی 20 سال میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیز اچھی دے کے جائے گی۔ تو اسے میں کہتا ہوں کہ تمام انڈوں کو ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں، اور اپنی انویسٹمنٹ کو، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کو ڈیوائڈ کر دیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پراپرٹی، آپ کسی اور جگہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ایسٹ، ریلائبل ایسٹ اٹھا سکتے ہیں جو کہ کل آپ کو وہ پیسے دے کے جائے۔ تو لہٰذا اس چھوٹی انویسٹمنٹ کو لے کے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ پاکستان میں تو کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، وہ کچرا ہو جاتا ہے اگر آپ کا پیسہ پڑا ہو، لیکن وہیں آپ کا ایسٹ کی صورت میں پڑا ہو، آپ کے جائز طریقے سے پڑا ہو، کسی اسلامی بینک میں بھی پڑا ہو چلے، اور کسی پراپرٹی کے مد میں پڑا ہو، تو وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ اچھا پیسہ دے کے جائے گا، اچھی چیز دے کے جائے گا۔ اچھا، انویسٹمنٹ کے اوپر میں 2-3 بڑی اہم باتیں بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اگر کہیں ایسی جگہ جہاں آبادی ہے، شہر کراچی کے اندر کوئی پراپرٹی آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے 2 کروڑ کی پراپرٹی، تو 2 کروڑ کی پراپرٹی وقت کے ساتھ 5 سال میں یا 10 سال میں آپ کو 10% پیسے دے کے جاتی ہے، یا 20% پیسے مشکل سے دے کے جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ عقل مندی سے، دانش مندی سے صحیح فیصلہ کریں تو آپ یقین جانیے کہ 2 کروڑ کے آپ 3 کروڑ سے 5 کروڑ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کا اسمارٹ ورک، اسمارٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ یوں اس لیے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا، صحیح وقت پہ فیصلہ۔ یاد رکھیں کہ شہر کراچی کے اندر تو میں نے بتایا ریشو نہیں بڑھتی، لیکن شہر کراچی سے باہر یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں ابھی آبادی نہ ہو، ڈیولپمنٹ کے امکانات ہوں، جہاں پہ پراپرٹی آگے چل گئے، تو وہ پراپرٹی بڑھے گی،
جب بھی آپ کسی ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، جب یقین ہو کہ یہاں پوزیشن ہوگی، جب یقین ہو کہ یہاں پہ آپ کو چیز ملے گی اور آپ وہاں پہ تعمیر کر سکتے ہیں مکان، وہاں ہوگی تعمیرات، تو جہاں تعمیرات ہونے لگتی ہے وہاں پھر پراپرٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں تعمیرات ڈیلے ہوتی ہے وہاں پراپرٹی نہیں بڑھتی۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے، جب پوزیشن مل جائے، مکان بننا شروع ہو جائیں تو اور ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی پراپرٹی میں اسمارٹ ورک کریں، اور ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ آپ کو پوزیشن قریب ہے، ملنے والی ہے، مل رہی ہے، وہاں آپ ہاتھ رکھیں، یا آپ یقین کرتے ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو جو ہے، تو انویسٹمنٹ میں ہی بتانے چاہ رہا ہوں کہ شہر کے باہر دیکھیں، یہاں رسک ہے وہاں رسک ہے جہاں آپ رسک لیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا، جب رسک جہاں کم ہوگا نا وہاں کم فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں یار مجھے پراپرٹی دلاؤ ایسی جو کہ رسکی ہو، جہاں پہ کوئی مسئلے ہو چل رہے ہوں، جہاں پہ کوئی قبضہ ہو چھوٹا موٹا، یا جہاں پر جو قبضے کی پراپرٹی بکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جہاں کیس چل رہا ہو میں اٹھا لوں گا، اب اس کو 6 کروڑ کی چیز 4 کروڑ کی مل جاتی ہے، باقی وہ 40-50 لاکھ روپے لگاتا ہے اس کی کیس پہ لڑنے پہ، اور 50 لاکھ میں وہ خرچ کرتا ہے اور 1.5 کروڑ کا پروفٹ ہو جاتا ہے اس کو۔ تو لوگ ایسے بھی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ایک ریسرچ کے بعد یا اسمارٹ ورک کرنے کے بعد ایک اچھا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو شہر کراچی کے باہر اگر آپ کریں گے تو اس کے امکانات زیادہ ہوں گے، لیکن دیکھ کر احتیاط سے، آپ کو علم ہونا چاہیے کون سی سروے زمین ہے، کون سی داخلہ زمین ہے، کون سی جو ہے وہ الاٹمنٹ ہے، کون سی قبضے والی زمین ہے، کون سی جو ہے وہ گوٹ آباد ہے، اور لے کے لوگوں نے گوٹ آباد کتنے ناموں سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، آپ کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ کبھی آپ مار نہیں کھائیں گی۔ اچھا، شارٹ انویسٹمنٹ کی میں بات کروں تو اور بھی لوگوں نے طریقہ کار اختیار کر رکھے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ وہ یہ کرتے ہیں، ایک کہتا ہے موقع کا سودا۔ لوگ بیٹھتے ہیں کسی ایجنسی، آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے، اور آپ چاہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے یار آپ پیسہ بنائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اپنے ایجنٹ سے رابطہ رکھیں، پراپرٹی کے کام کرنے والے سے رابطہ رکھیں، اور کہیں کوئی اچھی چیز تو بتائیں۔ لوگ شارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ آج کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو گر گئی ہے، آج کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو گری ہی نہیں بلکہ بک نہیں رہی ہے، کئی پروجیکٹ ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ بک نہیں رہے، ان صورتحال میں آپ آج بھی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے وہ شارٹ ٹرم نہیں ہوگی، وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگی۔ جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے سوچ کے آپ نے کرنا ہے کہ 5-10 سال صبر کرنا ہے۔ پچھلے 2 سال 3 سال پہلے یہ تھا کہ آپ نے آج اٹھایا اور پرسوں بھیج دیا تو آپ کو فائدہ ہو جاتا تھا، اب یہ صورتحال ذرا سا فی الحال چینج ہوئی ہے۔ ہاں، پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، الیکشن کے بعد اور 6 حالات ہو جائیں، ملک کی کرنسی گرو کرنے لگ جائے تو پھر پراپرٹی دوبارہ اڑ جائیں گی، وادی کے نیارے آپ کے آ سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ معاملہ ذرا مشکل ہے۔ تو اس صورت میں آپ یہ اگر موقع کا سودا یا جلدی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجنٹ سے رابطہ کریں، آپ کو وہ ایڈوائز کر دے گا کہ فلاں اپارٹمنٹ اس وقت 65 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، حالانکہ مارکیٹ میں وہ 70 لاکھ روپے کا ہے، 70-75 لاکھ روپے کا ہے، آپ نے اٹھایا اور اس کے بعد بیچ دیا۔ آپ بہت سے لوگ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 70-80 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں، اس کو رینوویٹ کراتے ہیں، پرانا ہوتا ہے، بنا کے اچھی طرح کر کے بیچ دیتے ہیں، پیسہ بھی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، جگہ بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، فائل بھی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، سیل بھی اپنے ہاتھ میں، بیچنا بھی اپنے ہاتھ میں، کسی کے چکر میں کسی کے ہاتھ میں نہ پیسہ دینا نہ کسی کے ہاتھ میں رلنا۔ تو یہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اس انویسٹمنٹ کو جو کہ ان کے پاس 1 کروڑ ہوتا ہے تو وہ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ جلدی بنا لیتے ہیں، اس طرح اسمارٹ ورک کرتے ہوئے۔ بعض دفعہ ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کو بعض دفعہ کوئی اچانک کوئی ایسی پراپرٹی لوگوں کو کسی مجبور میں بک رہے، میں یہ نہیں کہتا کسی کی مجبوری میں سے آپ فائدہ اٹھائیں، کسی کی مجبوری سے آپ جو ہے نا وہ کچھ کریں، لیکن اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، ضرورت مجبوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک کسی کو اپنا ایک پراپرٹی خریدنی ہے، وہ اس کو بہت اچھے فائدے کے ہو رہا ہے تو وہ اپنی پراپرٹی لاس میں بیچ دے گا، آپ کو کھانا ہے اس کا فائدہ۔ یہ مارکیٹ میں سودا آتا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ نکل جاتا ہے، چند گھنٹوں میں آتا ہے، چند گھنٹوں میں نکل جاتا ہے، اور چند گھنٹوں میں بک بھی جاتا ہے۔ یہ ہے کہتے ہیں موقع کا سودا، اسے مارکیٹنگ اس میں پراپرٹی میں۔ اس پراپرٹی کی جو ہے موقع کے سودے میں آپ جو ہے نا تلاش کریں کہ کیسے کون سے سودے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا آپ کہیں بیٹھ رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ رہے ہوں، سیکھیں اس کو، سمجھیں، تو یہ موقع کے ساتھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے۔ ایک اور طریقہ کار مارکیٹ میں چلتا ہے وہ پول بنانے کا۔ آپ کے پاس پراپرٹی آئی ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی شادی کا ہال بک رہا ہے، اب شادی کا ہال خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے 3-4 لوگوں نے مل کے وہ ہال خرید لیا۔ کوئی گھر بک رہا ہے، اچھے پیسوں میں بک رہا ہے وہ کسی کو، تو آپ نے 4 لوگوں کو، اچھے لوگوں کا، اسے کہتے ہیں پول۔
پول میں بہت سے لوگ آج کل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ چیزیں ہو گئی مہنگی، اب ہو گئی کروڑوں میں، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک پول بنا لیتے ہیں اور پول بنا کے وہ چیز اٹھا لیتے ہیں. اس اٹھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کی ایکسپرٹیز سامنے آ جاتی ہیں، تجربہ سامنے آ جاتے ہیں، ہر ایک کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور کسی ایک کے کانٹیکٹ سے وہ چیز بک بھی جاتی ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ جو ہے فیصلہ. ایک اور میں بڑی اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں پراپرٹی کے انویسٹمنٹ میں، آپ ایکسپلور کریں. لوگ ایکسپلور نہیں کرتے. میں خود، میرا بھی تعلق پراپرٹی سے، میں کبھی مری میں ہوتا ہوں، کبھی ساکران میں ہوتا ہوں، کبھی پنجاب میں ہوتا ہوں، اسلام آباد میں ہوتا ہوں، کبھی گڈاب میں، کبھی میمن گوٹ میں، ہر جگہ میں ایکسپلور کرتا ہوں. پھر میرا ایک شوق ہے میں ویڈیو بنانے کا، میرے پراپرٹی اپڈیٹس کا چینل ہے یوٹیوب پر، وہاں پہ آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی جس میں پراپرٹی کی اگر اور میں کہتا ہوں ہمارا چینل آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا آسان ہوگا. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ہم ملیں گے اور ایسی ہی گفتگو، ایسی ہی معلومات انشاءاللہ دیں گے پراپرٹی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے. انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.